اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں 40 کے اس مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم حضرت فاطمہ معصومہ قم کے روزے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ایام ہیں وہ امام حسین علیہ السلام، شہیدان کربلا، اسیران کربلا کی سوگواری کے ایام ہیں، بڑے غم کے ایام ہیں۔ ایک تو یہ کہ 40 نزدیک ہو رہی ہے، 40 کا غم الگ، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہر سال مومنین امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دیتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور خاص طور پر جو ماحول ہوتا ہے نجف سے کربلا تک مشی کا، تو اس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن یہ دوسرا سال ہے کہ اکثر مومنین اس سے محروم ہیں، وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو جو بھی اس وقت کو محسوس کر رہا ہے واقعاً اس کا دل رو رہا ہے، اور وہ خوش قسمت ہیں افراد، مبارک ہو ان کو جن کو اس سال یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر حاضری دے پائے ہیں۔ ناظرین، ہم یہیں سے دور ہی سے امام کو سلام کرتے ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں انشاءاللہ اس سال اگر ہم محروم رہ گئے تو انشاءاللہ ہمیں اور تمام مومنین کو وہ مقام عطا کرے اور وہ ثواب عطا کرے جو زائرین حسینی کا ثواب ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسرے جو اسیران حرم ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لائے ہیں، اور وہ 40 کے دن کربلا پہنچے ہیں۔ اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کارمان اور جوق در جوق اور قافلوں کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، جو وہاں جا کر دیکھتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں، جو وہاں نہیں جا پاتے وہ کم سے کم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پورا ایک جم غفیر ہوتا ہے، ایک سیلاب ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف رواں دمہ ہوتا ہے۔ یہ اسی کی تعصی ہے جو عمل جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انجام دیا ہے۔ تو یہ ایام جو ہیں خاص طور پر یہ مخصوص ہیں اسیران کربلا سے۔ دیکھیے، واقع عاشور رونما ہوا، روز عاشور یہ واقعہ رونما ہوا امام حسین علیہ السلام نے اور شہداء کربلا نے جو ہے وہ اپنی قربانیوں کو پیش کیا، لیکن اس کے بعد جو اہم کردار ہے وہ اسیران کربلا کا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اسیران کربلا کے کردار کے اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے کون سا کردار ادا کیا ہے اس نہضت حسینی میں، اس تحریک حسینی میں۔ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتا ہوں، ناظرین کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتا ہوں ایام کے متعلق۔ اور قبلہ، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ یہ جو ایام ہیں یہ مخصوص ہیں اسیران کربلا سے، چونکہ اگر اسیران کربلا نہ ہوتے تو فارسی کا ایک وہ مصرع ہے بڑا مشہور کہ کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود۔ سبحان انہوں نے اللہ۔ تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے لیے کہا ہے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو یہ جو تحریک ہے امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے یہ کربلا ہی میں محدود ہو کر رہ جاتا، لیکن اس کو آگے مثلا کوفہ، شام، اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچانا یہ جناب زینب، امام سجاد علیہ السلام اور اسیران کربلا کا جو ہے وہ مشن ہے اور ان کی زحمات کا نتیجہ ہے۔ قبلہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس پروگرام میں جو ہمارے اس سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے کہ جو یہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا ہے تو امام علیہ السلام جبکہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ کربلا میں کیا رونما ہونے والا ہے اور میرے اوپر کون سی مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، امام نے کئی مقامات پر اس کو بیان بھی کیا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور خواتین کو اور مخدرات کو جو ہے وہ یعنی جائے امن پر، محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو وہ ہو جائے، لیکن کم سے کم میرے بچے، میری خواتین محفوظ رہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے بچوں کو بھی، خواتین کو بھی جو ہے وہ لے کر وہاں سے آ رہے ہیں، تو اس کا کیا، اس میں راز کیا تھا، اس کے اوپر آپ ذرا روشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، واقع عاشورہ اگر تاریخ کی نظر سے دیکھیں ایک ایسے زمانے میں رونما ہوا کہ جس زمانے میں اسلام واقعاً منسوخ ہو گیا تھا۔ بے شک اسلام کا چہرہ بنی امیہ نے ایک عجیب بنا کے سامنے پیش کیا تھا۔ بالکل۔
اور پورے جتنا بھی سسٹم تھا، چونکہ بڑی حکومت تھی، چھوٹی حکومت تھوڑی تھی، آپ پورا حجاز، ادھر اروپا کے بعض ملکوں تک، پورا بہت بڑا یعنی یورپ کے بھی بعض، جی تو اتنے بڑے علاقے میں بنی امیہ نے کس طریقے سے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا تھا. جی اور ظاہر سی بات ہے جو تبلیغات معاویہ نے جس کی بنیاد رکھی تھی، 42 سال شام کی قدرت ہاتھ میں تھی. بالکل. یعنی میں تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا سے پہلے کے جس زمانے میں کربلا واقع ہوا، عاشورہ کربلا، جی اس کو ہم بڑی دقت کے ساتھ سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ شناخت کربلا اور کربلا کو پہچاننا صرف ظاہری نظر سے کافی نہیں ہوگا. جی لہٰذا کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر یہ تمام عناصر اس میں موجود نہ ہوتے جی تو جو کربلا کا اثر آج 1400 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ دکھائی نہ دیتا. جی مطلب جو تبلیغات شوم اور دشمن کی طرف سے، بنی امیہ کی طرف سے جو پروپیگنڈا جو تھا، اسلام کا چہرہ مسخ کیے ہوئے تھے. مثلا آپ حضرت امیر کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ شامی جب پتہ چلا حضرت علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے ہیں تو شامیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کیا علی کا کیا ربط ہے، کیا مطلب ہے مسجد سے. اللہ یعذ باللہ. یعنی اس طریقے کے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، کیا مسجد میں جاتے تھے، یا مثلا جی. امام حسن کے پاس کس طریقے سے ایک شامی آیا، کس طریقے سے جسارت اور گستاخی آپ کی خدمت میں، یعنی ایک اس طریقے کا ایک ماحول بنا رکھا تھا. اور پیغمبر اسلام سے ایک رشتہ داری کا جو رابطہ ہے پورے اسلام میں فقط بنی امیہ کا پیش کرتے تھے کہ ہم ہیں جو باقی ماندہ ہیں، جو پیغمبر سے رابطہ جس کا ہے، رشتہ داری کا، فقط کسی اور کا نہیں ہے، صرف ہمارا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کو ایک عجیب طریقے سے پیش کیا کرتے تھے. 70,000 ممبر بنائے گئے تھے اہل بیت، خصوصاً حضرت علی کی مخالفت کے لیے. اور خصوصاً جنگ امام حسن کے بعد جس طریقے سے بنی امیہ نے پورے اسلام کو ایک خاص ڈگر پر لانے کی کوشش کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا تمام تر بنی امیہ کی سازشوں کو ختم کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی سازش، اور سقیفہ کے بعد خصوصاً معاویہ کی 42 سال کی جو اقتدار تھا، قدرت تھی، طاقت اور جو مال تھا، اور اس کی پشت پر جس طریقے سے حج کے ایام میں، جس طریقے سے مختلف ایام میں مختلف ممبروں پر اسلام، اہل بیت کا چہرہ مسخ اور قرآن کو اس طریقے سے تحریم کرنا، شخصیت پیغمبر اسلام کو اس طریقے سے تحریم کرنا، اور اقدار اسلامی کو اس طریقے سے الٹا کر دیا گیا تھا کہ جہاں پہ انسانیت کے اقدار، ناموس کے اقدار، یہ سب پامال ہونے میں کوئی لوگوں کے یہاں کراہت محسوس نہیں ہوتی تھی. دنیا طلبی میں بشریت کو مبتلا کر دیا تھا. اسلام سے دوری کے جتنے عوامل ہو سکتے تھے سب کو ترویج دے رہا تھا معاشرے میں. خوب، اب ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں بے دینی، قرآن کی حرمت پامال، شخصیت پیغمبر کی حرمت پامال، اہل بیت کی حرمت پامال، اصل دین اسلام کا نام تو تھا لیکن ارزش اسلام، قیمت اسلام، ناموس دینی، اقدار الہی، ان چیزوں کو پامال کیا جا رہا تھا. بالکل. یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ اس طرح کا پروپیگنڈا تھا ان کی طرف سے کہ کسی انسان کو کافر، ملحد، زندیق کہا جائے وہ پسند کرتا تھا بجائے اس کے کہ اس کو شیعہ علی کہا جائے. شیعہ علی کہا جائے. یعنی اس طریقے کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس زاویے سے آپ تاریخ کو دیکھیں، جس زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، واقعاً اگر صحیح سے سمجھ لیں تو فخر المحققین کا یہ جملہ قیامت کے ساتھ انسان سمجھ سکتا ہے کہ عاشور، اگر کوئی پرندہ، کوئی پرواز کرنے والا پرندہ اگر پرواز کرنا چاہتے ہیں، 2 بال 2 پر کی ضرورت ہے اس کے پرواز کرنے کے لیے، تو عاشور کو بھی جہانی ہونے کے لیے اللہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی عالمی پیمانے پر آنے کے لیے اور اس طریقے سے جہانی اور آسمانی ہونے کے لیے 2 عنصر اور 2 پر کی ضرورت ہے کربلا کو، ایک شہادت کی، ایک اسارت کی. اسارت اور شہادت دونوں عنصر ہیں.
لہذا وہ ماحول دیکھیے، ہمارے ائمہ کی شہادت آپ دیکھیں، کربلا سے پہلے حضرت امیر کی شہادت ہوئی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، امام حسن کی، جس طریقے سے دشمن کی سازشوں نے اس کو کم رنگ کر دیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، ختم نہیں کر پائے تھے تاثیر کو، لیکن اتنی مظلومانہ شہادتیں ہیں بے شک. ہاں بالکل، حالات کو ایسا جکڑ رکھا تھا، لہذا ضروری تھا اس تاریخ کے پس منظر میں جی پیغام عاشورہ کو عالمی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسے افراد ساتھ جائیں جی جو اس عاشور کو جہانی کر سکے. اللہ اکبر، بے شک. حالانکہ اس کی بہت ساری حکمت علماء نے بیان کی، میں بیان کروں گا، لیکن اس نقطے کو میں اس تناظر میں پیش کر رہا ہوں جو زمانہ، جو ماحول تھا. اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مستورات نہ ہوتی، اسورا نہ ہوتے، تو واقعاً آپ 1400 سال کے بعد جیسے کربلا منا رہے ہیں ایسے منا پاتے؟ نہیں ہو پاتا ایسا. پتہ نہیں کس طریقے سے وہ مسخ کرتے، کس طریقے سے کربلا کے پیغام اور میسیج کو آگے تک بڑھاتے، چونکہ کربلا میں رائٹر ان کے تھے. نہیں، دوسرے ایک چیز اور بھی ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ابھی رسول کے وصال کو چند دن گزرے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس طریقے سے مسخ کر دیا تھا کہ مولا کائنات کو جو ہے مثلا ان کے خلاف یعنی ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ سب و شتم کیا جا رہا ہے، اور امام حسن علیہ السلام جبکہ یعنی جانتے ہیں، سب نے دیکھا ہے، یہاں پہ ابھی اصحاب موجود ہیں، اور اس طرح سے آگے کہا جا رہا ہے مثلا کہ وہی جو جسارتیں کی گئی اور احانتیں کی گئی، تو 1400 سال میں تو یہ کچھ بھی کر سکتے تھے. بنی امیہ کی حکومت ہے، بنی عباس کی حکومت ہے، بالکل ایسے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو امام سجاد علیہ السلام نے جناب ابو الفضل العباس کے بیٹے سے مستقیم ڈائریکٹلی کہا ہے کہ کلن یتقربون الی اللہ بدم الحسین. کربلا میں اس طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کیا گیا تھا اور لے کر آئے تھے ایسے لوگوں کے خون حسین کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کر رہے تھے، یعنی قتل حسین کے ذریعے سے، حسین پر حملہ کرنے کے ذریعے سے. خوب ایسا معاشرہ ہو، اس طریقے سے تحریف کر دیا گیا ہو دین کو، اور اتنی سازشیں، اتنا اقتدار، حکومت، کتنی بربریت تھی. لہذا امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلتے ہوئے تمام نبیوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں موسیٰ کی طرح نکل رہا ہوں، ابراہیم کی طرح نکل رہا ہوں، میں جناب عیسیٰ کی طرح، میری تحریک جناب عیسیٰ کی طریقے سے. بتانا کیا چاہتے تھے؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ سامنے والا بھی وقت کا فرعون ہے، میں انبیاء کا وارث ہوں. بالکل، میں انبیاء کا وارث ہوں، وہ فرعون کا وارث ہے. بالکل. خوب آپ پلٹ جائیں فرعون کی تاریخ دیکھیں، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. فرعون کا کام کیا تھا؟ فرعون کا کام یہ تھا کہ جوانوں کو، مردوں کو قتل کیا کرتا تھا، عورتوں کو اسیر کیا کرتا تھا، اور ان کو زندہ رکھا کرتا تھا. بہرحال ایک عارف بزرگوار سے میں نے جملہ سنا ہے کہ فرعون کا کام یہ تھا کہ مردوں کو قتل کیا کرتا تھا، عورتوں کو بے حیا کرتا تھا. اس آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، یعنی یستحیون یعنی طلب حیا، یعنی ان کی حیا کو سلب کر لیتا تھا، یعنی حیات سے نہیں، حیا سے سلب کر لیتا تھا، ان کی شرم کو ختم کر. ظاہر سی بات ہے ایک قوم کو ختم کرنے کا بہترین عنصر یہی ہے. آپ جوانوں کی غیرت یعنی جوانوں کو قتل کر دو، عورتوں کی حیا کو ختم کر دو. آج بھی میں اپنے معاشرے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خیال رکھیے، اگر جوان ہمارا باغیرت ہوگا اور ہماری ناموس، شرم و حیا رکھتی ہوگی، ہماری قوم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کاروان کو لے کر جو مدینے سے نکلے اور پھر مکے سے نکلے ہیں، یہاں پر خود امام نے جواب دیا. آپ کے سوال کے جواب کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب مدینے کے گورنر نے خط لکھا ہے حضرت کے پاس اور حضرت مکہ چھوڑ چکے تھے، تو اس وقت جب گورنر کا خط پہنچا تو سوال اس گورنر نے یہ لکھا تھا کہ آپ مستورات اور حرم رسول اللہ کو واپس کر دیجئے، آپ خواتین کو مت لے جائیے، آپ جائیے. تو جب اس خط کو حضرت امام حسین نے پڑھا تو خیمے سے جناب زینب کبریٰ کی آواز آئی، نحیا معہو ونموت معہو. آپ نے فرمایا ہم زندہ بھی رہیں گے وقت کے امام کے ساتھ، مریں گے بھی وقت کے امام کے ساتھ. یعنی کیا؟ یعنی ہم شریک مشن ہیں، یعنی اس مشن اور نہضت میں شریک ہیں. لہٰذا ابن عباس، عبداللہ بن زبیر یا مثلا مختار محمد حنفیہ نے جب امام کی خدمت میں مکے سے نکلتے ہوئے درخواست کی کہ آپ جا رہے ہیں مت جائیے، تو آپ نے کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا مقدر یہ ہے
مشیت خدا یہ ہے کہ مجھے قتیل دیکھے. لیکن جب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں, آپ تشریف لے جائیے, لیکن مستورات کو مت لے جائیے, مستورات کو. لیکن یہاں سے تعبیر بدل گئی ہے. تعبیر جہاں قتل کی مشیت خدا, قتل حسین کی ہے, مشیت خدا یہ کہ مستورات ساتھ ہوں. مشیت خدا یہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے مستورات کا ہونا ضروری ہے. لہذا تعبیر کیا فرمائی امام حسین نے؟ وہی تعبیر فرمائی جیسے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, ایسے ہی فرما ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. یعنی دین کی بقا کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, اور نہضت عاشورہ کو تحریف سے بچانے کے لیے, اور شیعت تک میسج اور پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے ان دو عنصر کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ شہادت کربلا میں ہو, گھر میں نہ ہو, ورنہ امام حسین مدینے میں رہ جاتے یا مکے میں ٹھہر جاتے. مکے میں اگر وہ حج کو عمرے سے نہ بدلتے, وہاں سے سفر نہ کرتے, تو وہیں آپ شہید ہو جاتے. مطلب بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری مقدس جگہ پہ شہادت ہو, پاکیزہ جگہ پہ شہادت ہو. لیکن یہاں سے سمجھ میں آتا ہے نہضت حسینی, نہضت عاشورہ کس اقدار کو بچانے کے لیے نکلا ہے, کس حرمتوں کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, کس دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے, ہمارے خون کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو. ہم ایک جنگل و بیابان میں شہید ہو جائیں گے, لیکن اقدار کعبہ کو بچانا ہے ہمیں. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, حتی محمد حنفیہ سے یہی کہا ہے کہ کربلا کے دو بال ہیں, دو پر ہیں. کربلا جہانی ہونے کے لیے, عالمی ہونے کے لیے ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, مشیت خدا یہ ہے کہ حسین کو قتل دیکھے. وَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا, اور مشیت خدا یہ ہے کہ ان مستورات کو سبایا دیکھیں. اور امام جناب زینب کبریٰ نے خط کو سنتے ہی یہ جملہ فرمایا نَحْيَا مَعَهُ وَنَمُوتُ مَعَهُ, کا خبردار ہم اس مشن میں شریک ہیں. لہذا زینب کبریٰ, ام کلثوم, مستورات شریک نہضت عاشورہ ہیں. اور یہاں سے ایک پیغام خود ہماری قوم کے لیے بھی ہے کہ اگر مردوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں. بالکل, یہ جو حکمت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے عاشورہ کو شگوفائی عطا کی ہے اسارت نے, زینب کبریٰ نے, جناب ام کلثوم نے, خواتین نے کس طریقے سے اس کو عالمی کیا ہے, اور کس طریقے سے وہ جو نہضت, وہ جو مقابلہ ہے ظالم سے, کس طریقے سے عاشور کے بعد ان خواتین نے آگے بڑھایا ہے, کس طریقے سے ہمیشہ ظالم کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کی ہے, کس طریقے سے ظالم کی ناک کو رگڑا ہے. لہٰذا ہونا ضروری ہے. لہٰذا آپ صرف دیکھیں, میری بات سنیں, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, ائمہ کی زندگی بھی پڑھیں, اور تاریخ میں بہت سارے مظلوم ہیں. اتفاق سے میں ایران میں دیکھ رہا تھا, بادشاہوں اور چنگیز خان اور فلاں ان لوگوں نے جب حملے کیے کس طریقے سے بدن کے ٹکڑے کرتے تھے, ایک ہاتھ فلاں شہر کے فلاں حصے میں لگاتے تھے, ایک ہاتھ فلاں سر فلاں جگہ ٹانگتے تھے. صرف مظلوم ہونا عالمی نہیں بناتا ہے. بالکل, صرف مظلوم ہونا کسی شخصیت کو, کسی مشن کو, کسی نہضت کو عالمی نہیں بناتا ہے. وہ جو باقی رہنے والے ہیں, وہ جو محافظین ہیں, وہ جو اس کے مبلغین ہیں, وہ جو ان کے شریک مشن ہیں, وہ پیغام کو پہنچانے والے, جو پہنچانے والے, وہ اس کو عالمی کرتے ہیں. اور مشیت خدا یہ تھی کہ کربلا جہانی ہو, مشیت خدا یہ تھی کہ کربلا عالمی ہو. پیغام کربلا عالمی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں پر ہوں کربلا میں, شہادت بھی ہو اور اسارت بھی ہو. یہ تو ہم اس زاویے سے نگاہ کر رہے ہیں. دوسرے زاویوں سے اگر دیکھیں, جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ مشن نہضت الہی کے لیے اور دین کی بقا کے لیے جہاں قربانی مردوں کو دینا ہوتی ہیں, وہاں ناموس کو بھی دینا ہوتی ہیں, مستورات کو بھی دینا ہوتی ہے. بس یہ کہ دونوں کی قربانیوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ان پہ جنگ حرام, وہ نہیں ہے, واجب نہیں ہے, زرہ پہن کر آئیں, تلوار لے کر آئیں, لیکن وہ جنگ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ 42 سال کی دشمن کی سازش اور بد تبلیغ کو کیسے پامال, کیسے ختم کیا زینب کبریٰ نے اور ام کلثوم نے. کس طریقے سے, بہت سخت جنگ تھی, معمولی جنگ نہیں تھی زینب کبریٰ ام کلثوم کی.
یعنی جس معاشرے میں دین کو تحریف کر دیا گیا تھا، جس معاشرے میں، آپ کو میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ایک شخص جب لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا تو ایک شخص حافظ قرآن، حافظ قرآن اور ضعیف العمر انسان آگے بڑھا، امام سجاد سے خطاب کر کے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے خارجی کو ختم کیا ہے، تم کو اسیر بنایا ہے اور وقت کے حاکم کو کامیابی عطا کی ہے۔ تو حضرت چند لحظہ نے خاموش رہے، پھر اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو فرمایا کہ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ حضرت کیوں اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں؟ سامنے والا قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن سے رابطہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہا ہے امام سجاد کو کہ دیکھا کیسے کیا میرے خدا نے، کس طریقے سے رسوا کیا تم لوگوں کو، کس طریقے سے تمہیں رسوا کیا ہے۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ آیت تطہیر پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیے مودت پڑھی ہے، آیے ذی القربہ پڑھی ہے، آیے مباہلہ پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا وہ ہم ہی تو مراد ہیں، اہل بیت ہم ہیں، ذی القربہ ہم ہیں، فلاں ہم ہیں۔ تاریخ کا آپ دیکھیں کہ جس کا رابطہ معاشرے میں قرآن سے ہو اور حافظ قرآن ہو تو اس کو دین بتانے کے لیے، پہنچانے کے لیے اوسورا کی ضرورت ہے۔ اگر یاد رکھیے گا، اگر کربلا کے بعد اوسورا نہ ہوتے تو یہی جملے ہمیں تاریخ میں ملتے جو حضرت امیر کے بارے میں بیان کیے گئے تھے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے، علی کا مسجد سے کیا رابطہ ہے، حسین کا بھی کیا رابطہ ہے دین سے، کیا رابطہ ہے معاذاللہ یہی ہو جاتا کہ ایک خارجی تھا، اس نے بادشاہ وقت کے خلاف خروج کیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لہٰذا جناب زینب کبریٰ، اوسورا، جناب ام کلثوم، ان کا نہضت کربلا کو عالمی ہونے کے لیے خداوند متعال نے مشیت میں رکھا ہے، مشیت میں رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ دوسرے عناصر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دوسری حکمتیں بھی اپنی جگہ محفوظ ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ محفوظ ہے کہ اگر قیامت تک کے لیے کربلا زندہ ہے، اگر کل ارض کربلا کل یوم عاشورا ہے، تو ماننا پڑے گا اس کو عالمی بنانے کے لیے اوسورا کا کردار۔ اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بصیرت تھی آپ کی کہ وہ اس وقت آج کے اس عالم کو دیکھ رہی ہیں۔ آج جو ہم اربعین کے موقع پہ یہ یعنی شان و شوکت دیکھتے ہیں اور پوری دنیا انگشت بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی عقل انسانی حیران ہے، تو جناب زینب میدان کربلا میں اس کی بشارت دے رہی ہیں امام زینب کس طریقے سے دلداری کر رہی ہیں بھتیجے کو۔ یعنی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی عالمہ غیر معلمہ ہے، اللہ اکبر، یعنی کس طریقے سے مشیت خدا کو جانتی ہیں، ایسے تھوڑی۔ لہٰذا کوئی ہو اوسورا میں جو کوفے جیسے دربار میں یہ کہے ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، کربلا کے جمال کو منتقل کرنے کے لیے اوسورا کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایک صنف نازک، صرف نازک، اور پورے دن اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لاشے کو جو ہے ہاتھوں پہ لے کے کہے کہ وہ ما رأیت الا جمیلا، سبحان اللہ، ہاتھوں پہ، یا مثلا تقبل منا ھذا قلیل القربان، یہ خوبصورت تعبیر ہے، یہ خوبصورت علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر بہن، آپ دیکھیں جناب امیر حمزہ کہ جب بہن آنا چاہتی تھی جنازے میں، پیغمبر اسلام نے روک دیا تھا، ٹھیک ہے، نہیں روک دیا تھا، کپڑا اور چادر بدن پہ ڈال دی تھی، دیکھ نہیں پائیں گی بہن کیونکہ جگر پھٹ جاتا ہے۔ لیکن کس طریقے کے اوسورا تھے کربلا کے، رونے کو الگ رکھا اور اس پیغام کو بتایا، کس طریقے سے قربانی کو، بھائی کی قربانی کو عالمی کیا ہے، کس طریقے سے آج 1400 سال کے بعد بھی عاشور کو ایسے منایا جا رہا ہے۔ واقعا بشریت اصلا تعجب کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ صدقہ ہے اوسورا کا، پہلے خون کی تاثیر بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے خون کی تاثیر بھی ہے، لیکن اس تاثیر کو دو برابر کرنے کے لیے اوسورا کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اس تاثیر کو آگے بڑھانے کے لیے اوسورا کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہدایت کا پیغام، دین کا صحیح چہرہ اور جو سازشیں تھی بنی امیہ کی، سب کو ختم کیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اور اس طریقے سے کربلا کی تمام تر زحمات امام حسین علیہ السلام کو بشریت تک پہنچایا۔ ضروری ہے، مشیت خدا یہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ظاہری نظر رکھتا ہے فقط، اور انہوں نے اعتراض کیا امام حسین پہ کہ آپ مستورات کو مت لے جائیں، امام حسین نے اس مسئلے کو مشیت خدا سے جوڑا ہے۔
مشیت خدا یہ ہے کہ میرے قتل کو آخرت تک پہنچانے کے لیے، عالمی بنانے کے لیے مستورات کا ہونا ضروری، زینب کا میرے ساتھ ہونا ضروری کا ہونا، لہٰذا اس مدینے سے ہی، مدینے سے اصلا مقدر الہی اور مشیت خدا اس طریقے کی تھی کہ پیغمبر اسلام حضرت علی جناب سیدہ آہستہ آہستہ زینب کبریٰ کی تربیت کر رہی ہیں کہ آپ کو ساتھ رہنا ہے، آپ کو ساتھ رہنا ہے۔ اور وہ دیکھیے ایک فطری، یعنی ایک تو بہن اور بھائی کی محبت ہوتی ہے، لیکن جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک عجیب محبت ملتی ہے، یعنی جب شعور بھی نہیں ہے اس وقت بھی آغوش میں ہے، تو اس وقت کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے قرار آتا ہے۔ امام حسین تھوڑا جدا ہو جاتے ہیں تو بی بی سیدہ کہتی ہے بابا جان عجیب محبت ہے ان دونوں بہن بھائیوں میں، تو شاید خدا نے اسی مشن کے لیے اس خاتون کو جو ہے وہ یعنی دنیا میں بھیجا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لہٰذا ہم انشاءاللہ شریکت الحسین، اس خاص معنی ہے اس کا، شریکت الحسین انشاءاللہ، یعنی مقصد اور مشن حسین کی شریک ہے، جی برابر کی شریک ہے، برابر انشاءاللہ۔ کی شریک۔ قبلہ اجازت دیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگرام ہمارا ہوگا اس پہ ہم شریکت الحسین کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے زحمت فرمائی، آپ تشریف لائے، ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم تعزیت اور تسلیت پیش کریں گے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ التماس سے دعا، خدا حافظ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی ہماری امام حسین علیہ السلام جو ان اسراء کربلا کو کربلا لے کر پہنچے ہیں۔ دیکھیے یہ موضوع اس لیے چنا گیا ہے چونکہ اکثر کے ذہن میں اور جنہوں نے سطحی طور پر دیکھا ہے اس واقعے کو، ان کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ کیا ضرورت تھی، امام حسین علیہ السلام کو قربانی دینی تھی، لیکن ہمارے مہمان نے بہت اہم اور بہت اچھے طریقے سے اس کو واضح فرمایا کہ اگر یہ اسرا نہ ہوتے تو پیغام حسینی کربلا میں محدود ہو جاتا، ان کی جو ذمہ داری تھی اس کو عالمی بنانے کے لیے، ایک جہانی بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ جناب زینب، امام سجاد اور دوسرے اسرا بھی وہاں پر ہوں اور وہ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اسی طرح سے گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہے گی۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔